إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ ہی تم اللہ سے دعا کیا کرو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان قریب ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو دعا کرنے کا ایک طریقہ اور ادب بتایا ہے۔ ہر مسلمان اور ہر انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، ہر لمحے ہر گھڑی میں وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگنا کیسے ہے، یہ ہمیں اس لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ سے مانگیں گے تب اللہ قبول کرے گا اور راضی بھی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، جیسے اللہ سے اپنی حاجت پوری کروانا بھی ہماری تمنا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جب مانگنا ہے تو 3 چیزوں کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر مانگنے کی اجازت دی ہے، اور 3 طرح کے واسطے اور وسیلے منع اور ناجائز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ طریقہ اور وسیلہ کون سا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ نے اس کی تاکید کی ہے اور شریعت نے اجازت دی ہے؟
پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کا واسطہ، اللہ کے نام کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کی جائے۔ اس آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز پریشان کرتی، کوئی تکلیف اور پریشانی آتی، تو آپ ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم، یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کے نام ہیں۔ دیکھیے ان ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کے وسیلے سے، ان ناموں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرماتے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی جب دعا کرنی ہے تو واسطہ اور وسیلہ ڈالنا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر ایک جائز طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے واسطے سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ ایسی کئی دعائیں حدیث میں آتی ہیں، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ کیونکہ تو غیب جانتا ہے، تو ہی قادر ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ تو اللہ کی علم اور قدرت کا واسطہ ڈال کر اللہ سے دعا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یا کریم، یا رحیم، یا غفور، یا رحمان، ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یہ سب سے پہلا طریقہ یاد رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے ناموں کی برکت یوں آتی ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کرتا ہے اور ان کو پڑھتا ہے، ان کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نام صرف 99 ہیں، نام اللہ کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو 99 نام پڑھتا اور یاد کرتا ہے، من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کرے گا، ان کا مطلب بھی وہ سمجھ لے گا، تو ان ناموں میں اللہ کی جتنی صفتیں ہم پڑھیں گے، ہم وہ صفتیں کسی اور کو نہیں دیں گے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے علیم، علم والا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو بھی اللہ جانتا ہے جو حاضر ہے، جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ علیم کا مطلب۔ تو جب ہم یہ مان لیں کہ اللہ علیم ہے، حاضر غیب دونوں کو جانتا ہے، تو پھر ہم یہ اللہ کا وصف اور اللہ کا نام یہ کسی اور کو نہیں دیں گے۔ یہ فضیلت اس لیے۔ لیکن اگر بندہ نام بھی پڑھے اور ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب جانتا ہے، وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے نام میں شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اب اللہ کے نام میں، اس کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ اللہ مددگار ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا یہ وصف مانتا ہو، اس کے ساتھ اوروں کے بارے میں یہ مانتا ہو کہ وہ بھی مدد کرنے والے ہیں، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی صفت میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و سنت میں اور بڑے نام آتے ہیں، تو اللہ کا نام صرف ہم وہ رکھ سکتے ہیں جو قرآن اور سنت میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا کوئی نام ہم اپنے پاس سے نہیں رکھ سکتے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو
جو اللہ کے ناموں میں غلط روش پر چل پڑے ہیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں کے بارے میں غلط طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی مخلوق کا نام اللہ کو دے دیں جس کا معنی غلط بنتا ہو۔ مثلا ہندو رام اپنے خدا کو کہتے ہیں، ہم وہ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے۔ ایسے مجوسی یزداں اللہ کا نام رکھتے ہیں، دو خدا والا، دو خدا مانتے، ہم یہ نام اللہ کا نہیں رکھ سکتے۔ اپنے پاس سے ہمیں اللہ کا کوئی نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا نام صرف وہ ہو سکتا ہے جو قرآن اور سنت میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں کے بارے میں گمراہ ہیں وہ لوگ اور غلط روش اختیار کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا کوئی نام یا اللہ کی صفت دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ دستگیر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مشکل میں مدد کرنے والا، ہاتھ پکڑنے والا۔ مشکل کشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصیبت کو دور کرنے والا۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینے والا، عطا کرنے والا۔ غریب نواز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے کسوں کو نوازنے والا، محتاجوں کو دینے والا۔ یہ کوئی نام اگر ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کا رکھ دیا تو سمجھ لیں ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا کوئی نام اور اللہ کی کوئی صفت ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن دیکھ لو اپنے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی صفتیں کس کس کے اندر مانتے ہیں، اللہ کے اوصاف کس کس کو دیتے ہیں۔ عالم الغیب، یہ قرآن میں اللہ کی صفت آئی ہے، غیب کا علم رکھنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتہ غیب جانتا ہے۔ فرشتہ بھی غیب نہیں جانتا ہے۔ فرشتہ بھی صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ اس کو بتاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی اور رسول بھی صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ تو غیب کا علم اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ماننا، اس کا مطلب ہم نے اللہ کی صفت دوسرے کو عطا کر دی اور ہم غلط راستے پر چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو اللہ کے ناموں کے بارے میں غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ان قریب ان کے عملوں کا ہم ان کو بدلہ اور جزا دیں گے۔ تو پہلا دعا کا جائز طریقہ، وسیلے کی جائز صورت، اللہ کے ناموں کا واسطہ، اللہ کی صفتوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے نیک عمل کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنی۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں واقعہ سنایا تھا کہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا تھا، اس کا واسطہ ڈال کر دعا کی، اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ اور عمل کا واسطہ اور وسیلہ ڈالنا، یہ دعائیں قرآن نے بھی سکھائی ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی مشہور دعا ہم سب جانتے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہاں کس کا واسطہ دیا جا رہا ہے؟ اپنے ایمان کا۔ ایمان نیک عمل ہے۔ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان والے ہیں۔ یہاں دیکھیے نیک عمل کا واسطہ، وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب نیک عمل کا ذکر کر کے تقاضا اور دعا کیا ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ایسی کئی دعائیں قرآن مجید میں ہیں۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ دوسرا جائز طریقہ ہے۔ تیسرا جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ
کسی نیک انسان کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، یہ بھی جائز ہے۔ آپ کسی زندہ انسان کے پاس جاتے ہیں جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، اللہ کا محبوب ہے، متقی انسان ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، یہ بالکل جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے، جانور بھی بھوکے ہیں، زمین بھی پیاسی ہے، بنجر ہوئی پڑی ہے، ادعو اللہ ان یسقینا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام دعا فرمائیں اللہ ہمیں بارش عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش ہو گئی۔ تو یہ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر، وہ زندہ ہو، آپ اس سے دعا کی درخواست کریں، یہ بالکل جائز ہے، شریعت نے اس کی رخصت دی ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے جس کا صحیح مطلب لوگ نہیں سمجھتے اور اس سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، ایک نبینا انسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبینا شخص آ کر، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے الفاظ سنیے، عرض کرتا ہے ادعو اللہ لی ان یعافینی، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، میری آنکھوں کی بینائی لٹا دے۔ اس کی درخواست کے الفاظ سنیے، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کریں۔ وہ بندہ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس دعا کروانے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان شئت اخرت لک وہو خیر وان شئت دعوت، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے اس نبینا پن کے عوض کوئی بہتر صلہ ملے تو میں دعا چھوڑ دیتا ہوں، اللہ آخرت میں تمہیں نبینا پن پر صبر کرنے کا بہت بڑا اجر دے گا۔ وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اور اگر تم کہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ یعنی دیکھیے بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ دعا کرنے اور دعا کروانے کی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ گلی محلے میں بیٹھ کر حدیثوں کے معنی کچھ سے کچھ بنا لینا اور بات ہے، لیکن اصل کتاب سے جب آپ حدیث پڑھیں گے پھر آپ کو حدیث کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا وَإِن شِئْتَ دَعَوْتُ، اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس سے کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم کہو گے تو میں دعا کر دوں گا۔ فقال ادعو، کہنے لگا نہیں آپ دعا ہی کر دیں، میں چاہتا ہوں اللہ دنیا میں مجھے صحت دے دے۔ اب وہ کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ دعا کر دیں، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام اسے حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرو، پھر وضو کرو اچھی طرح سے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھو، پھر تم بھی یہ دعا کرو۔ اللہ کے نبی بھی اس سے کیا وعدہ کر چکے ہیں کہ اگر تم کہو گے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وعدہ کر کے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا نہ کریں۔ وعدہ کیا، اس نے کہا آپ دعا کر دیں، اللہ کے نبی بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب تم نے خود بھی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر دی۔ دونوں دعاؤں کے طریقے آ رہے، نیک آدمی سے دعا کرانا اور نیک عمل کے ذریعے بھی دعا کروانا۔ پھر وہ جب دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توجہ کرتا ہوں۔ تو ان الفاظ سے کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے نبی کا واسطہ ڈال کر دعا کر رہا تھا۔ واسطہ ذات کا نہیں تھا، اس دعا کا تھا جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا اور اس کے لیے فرمائی تھی۔ اسی لیے اس دعا کے آخر میں وہ ایک جملہ بولتا ہے اللہم فشفعہ فی، اے اللہ ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ سفارش کس کو کہتے ہیں؟ دعا کو۔ یعنی اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، سفارش کی تھی، تو اس بندے نے کہا نا کہ اللہ کے نبی کی سفارش قبول فرمائے۔ اگر دعا ہی نہیں کی تھی، سفارش ہی نہیں کی تھی، تو پھر وہ یہ کیوں اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ان کی دعا بھی قبول فرمائے؟ اس لیے میرے بھائیو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے
اگر اللہ کے نبی کی ذات کا واسطہ وسیلہ ہی ڈالنا تھا تو وہ گھر بیٹھ کر بھی تو ڈال سکتا تھا کہ نہیں ڈال سکتا تھا؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس کیا لینے آیا ہے؟ صرف اس لیے آیا ہے کہ دعا کروانے آیا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس نے کہا اے اللہ اپنے نبی کی دعا سفارش قبول فرما، اور اس کو صحت مل گئی اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو اس حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نیک آدمی کے پاس جا کر اس سے بندہ دعا کروا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہ گھر بیٹھ کر کسی زندہ یا کسی فوت شدہ انسان کا واسطہ اور وسیلہ ڈال کر دعا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، حدیث یوں ہے کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں قحط آتا، بارش نہ ہوتی، تو وہ دعا کرتے تھے اس طرح کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے کے ساتھ تجھ سے بارش مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیتا تھا۔ اللہ کے نبی کے وسیلے سے کیسے بارش مانگی جاتی تھی اللہ کے نبی کی زندگی میں؟ نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر مدینے سے باہر جاتے تھے، بارش کی دعا کیا کرتے تھے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ دعائے استسقاء اس کا وسیلہ بتا رہے ہیں۔ آج اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آج ہم اپنے نبی کے چچا عباس کے ساتھ وسیلہ کرتے ہیں، اللہ تمہیں بارش دے۔ اور عباس رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر کے ساتھ جا کر دعا کرتے تھے تو بارش ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس سے کئی لوگ کہتے ہیں دیکھ لو جی، حضرت عمر بھی حضرت عباس کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث پر غور کریں کہ حضرت عمر اللہ کے نبی کا وسیلہ کیوں نہیں ڈال رہے کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں؟ حضرت عباس کا وسیلہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عباس موجود ہیں، وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اب وہ دعا نہیں کرتے ہیں، اس لیے حضرت عمر اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں ڈالتے۔ لیکن آج دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام لے کر واسطہ وسیلہ ڈال کر دعا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ یہ اس حدیث کا درست مطلب۔ تو یہ تین طریقے ہیں جو ہم دعا میں واسطہ وسیلہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نام اور صفت کے ساتھ، جیسے یا حی یا قیوم۔ نمبر دو، اپنا نیک عمل ذکر کر کے اس کے واسطے وسیلے سے دعا کرنا کہ اے اللہ میں تجھ کو اپنا خالق مانتا ہوں، اے اللہ میں تجھ کو اپنا رب مانتا ہوں، اے اللہ تو رحیم ہے مجھ پر رحمت فرما۔ یہ ہے اللہ کے نام اور صفت کا وسیلہ۔ اور تیسرا، کسی نیک آدمی کے پاس جانا، زندہ ہے اس سے دعا کروانا، یہ درست طریقہ ہے۔ اور تین غلط طریقے جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، نمبر ایک، کسی زندہ یا فوت شدہ کی ذات کا وسیلہ ڈال کر دعا کرنا، یہ قرآن اور سنت میں ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہی نہیں تھا۔ نمبر دو، کسی زندہ یا فوت شدہ کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ اس کی شان اور مقام اتنا ہے کہ میں اس کے واسطے سے دعا کروں گا تو اللہ قبول کرے گا۔ کسی زندہ یا فوت شدہ کی مقام اور شان کا واسطہ دے کر ہم دعا نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فوت شدہ ہیں، ولی ہیں، ان کا مقام نہیں، شان نہیں۔ شان بہت بڑی ہے، مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے، صحابی کا مقام ہے، نبی کا مقام ہے، ولی کا مقام ہے، فرشتے کا مقام ہے، مقام سب کا مانتے ہیں، لیکن کسی کے مقام کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ شریعت نے نہیں سکھایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو غلط طریقہ کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں قبر یا مزار کے پاس جا کر دعا قبول ہوتی ہے تو یہ بھی شریعت نے نہیں سکھایا ہے۔
یہ بھی خلاف شریعت صورت ہے. ان 3 چیزوں سے بچنا ہے، اور پہلی 3 چیزوں کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دعا اور عبادت براہ راست اللہ کی کریں گے. درمیان میں دعا یا عبادت کے کوئی ہم نہیں لا سکتے، کیونکہ اسلام دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے. براہ راست انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے آگے جھکانا ہے، اللہ کا نام سکھانا ہے، اور اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کرنا ہے. عبادت اور دعا میں درمیان سے ہر وسیلہ مٹانا اور ختم کرنا، یہ اسلام کا مقصد تھا. کیونکہ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ بلاتے تھے، پکارتے تھے، لیکن ملا کر یا واسطے ڈال کر اللہ تک پہنچا کرتے تھے. اسلام نے یہ سکھایا ہے اولئک الذین یدعون. یہ آیت بڑے دھیان سے سنیے. اولئک الذین یدعون، یہ جن کو تم پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، یہ تو خود اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اس کے محتاج ہیں. یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرو، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کا کچھ کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک اعلان ہے کہ کل اسی مسجد میں اوپر خواتین کے مدرسے میں خواتین کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے اتوار کے دن 10 بجے سے 12:30 بجے تک، جس میں بچیاں اوپر دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں. ان کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، ان کو سندیں اور انعامات دیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مسجد کے اوپر دوسری منزل پر خواتین کا ادارہ ہے، جس میں بچیاں ناظرہ قرآن پڑھتی ہیں. جن کا مکمل ہوا ہے ان کو سندیں دی جائیں گی. بچیاں خواتین قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتی ہیں، تو جن کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا ہے ان کو سندیں دی جائیں گی. اسی طرح دینی تعلیم کا کورس کرتی ہیں، 6 سال کا کورس ہوتا ہے. کسی نے 2 سال کا مکمل کیا ہے ابھی، کسی نے 4 کا، کسی نے 6 سال کا. تو جتنی بچیوں نے جو کورس مکمل کیے ہیں ان کی سندیں دی جائیں گی. تو اس سلسلے میں یہ سالانہ جلسہ اتوار کے دن ہو رہا ہے 10 بجے سے 12:30 بجے تک. آپ تمام حضرات کوشش کریں اپنے گھر سے بچیوں کو، خواتین کو ضرور اس پروگرام میں بھیجیں. اس میں خواتین تقریر کرتی ہیں، اس سے بھی سننے والوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، سننے والے کی اصلاح ہوتی ہے، اس میں عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی یہ برکت ہے کہ انسان کی روح پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو سننے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اس لیے بچیوں کو، خواتین کو ضرور ایسے دینی پروگراموں میں بھیجا کریں. دوسرے نمبر پر جب خواتین اور بچیاں دیکھتی ہیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ سکتی ہیں، مکمل کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھ لیتی ہیں، دین کا علم سیکھ رہی ہیں. ان کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دین سیکھ سکتے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے. تو اس لیے ترغیب کے طور پر ایسے پروگراموں میں ضرور خواتین کو شریک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی بچیوں کو جن اسکولوں میں بھیجتے ہیں، جن کالجوں میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، ممکن ہے آپ، بلکہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ کہ وہاں دین کا سکھانا تو دور کی بات ہے، ہر وہ کام کروایا جاتا ہے جو دین کے خلاف جاتا ہے. وہاں ڈگری تعلیم مکمل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اخلاقیات، اس کا نام و نشان بھی نہیں سکھایا جاتا. بلکہ ڈانس، گانے بجانے، موسیقی کے پروگرام ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں لڑکیاں، خواتین پڑھتی ہیں، آئے روز اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر چڑھتی رہتی ہیں کہ وہاں کس قسم کی
ہماری نوجوان نسل کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جب ہمارے بچے جاتے ہیں تو ان کے دین پر، ان کے اخلاق پر کتنا بگاڑ آتا ہے آپ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ضرور اور لازماً اپنی بچیوں کو ایسے اداروں میں بھیجنے پر مجبور ہیں تو کم از کم اس کے ساتھ اپنی بچیوں کو ایسے اداروں کے ساتھ بھی گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے جوڑیں جو ان کے دین اور اخلاق کی اصلاح کر سکیں، جو ان کو بتا سکیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے۔ کم از کم 1-2 گھنٹے کے لیے پچھلے ٹائم ہفتہ وار کلاس بھی اوپر ہوتی ہے، جمعرات کو ماہانہ درس ہوتا ہے، روزانہ کلاسیں ہوتی ہیں، تو کسی نہ کسی طرح روزانہ صحیح، روزانہ نہیں تو ہفتہ وار صحیح، ہفتہ وار نہیں تو ماہانہ درس صحیح، اس طرح اپنے گھر میں خواتین کو ہم نے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایسے پروگراموں میں شرکت کی جائے، ایسے کورسز میں شرکت کی جائے کہ جہاں کم از کم ان کو غلط اخلاق جو سکھائے جاتے ہیں ان کا علاج ہو سکے، تریاق ہو سکے۔ تو اپنے گھر سے خواتین کو ضرور اس پروگرام میں شامل کریں۔ اور اس کے بعد جو میں نے کلاسز بتائی ہیں کہ روزانہ کلاسیں ہوتی ہیں، صبح وقت بھی پچھلے وقت بھی، تو کسی نہ کسی ٹائم گھر سے خواتین اور بچیوں کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے کسی نہ کسی کورس میں ضرور بٹھانا چاہیے۔ روزانہ ممکن نہ ہو، ہفتہ وار ترجمہ کلاس، تفسیر کلاس ہوتی ہے جمعرات کے دن 11 بجے سے 12:30 بجے تک، ہفتہ وار کلاس میں ہو سکے تو شریک کریں۔ اس طرح ماہانہ درس ہر مہینے کی آخری اتوار کو ماہانہ درس ہوتا ہے 10 سے 12 بجے تک، اس میں خواتین کو بھیجیں۔ کم از کم کچھ نہ کچھ خواتین بھی سنتی ہیں، سیکھتی ہیں، اس سے بھی انسان کے اندر ایمان کی بہتری ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات کوشش کیجئے کہ ایسے پروگراموں میں شرکت کریں اور ایسے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت تبدیلی بھی آتی ہے اور بہت اچھا گھروں کے اندر اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس جلسے کے حوالے سے کچھ تعاون بھی ہمیں ضرورت ہے کہ وہاں کافی طالبات شریک ہوتی ہیں، ان کے لیے کھانے کے حوالے سے خاص طور پر، تو جو بھائی اس میں تعاون کرنا چاہیں وہ بھی جمعے کے بعد مجھے بتا سکتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا مؤزرا، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک انت الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔